پاس ایسی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں پر دنیا کے مختلف ملکوں کے بچے آ کر کے علم حاصل کر سکیں۔ میں آج آپ کو آپ کا سنہرا ماضی یاد دلانے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ہزاروں کے اس مجمع میں ہر کوئی تو بیدار نہیں ہو سکتا، لیکن میں اپنی قوم سے نا امید نہیں ہوں۔ میں اللہ کی ذات سے یقین رکھتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ میری قوم کا ایک فرد بھی اگر کھڑا ہو گیا تو اللہ چاہے گا تو اس ایک فرد کی وجہ سے امت کی تقدیر بدل جائے گی۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں ہمارا ماضی کیا تھا علم کے اعتبار سے۔ یہ 800 سال پرانی بات ہے۔ تنہا بغداد کی سرزمین پر 30 یونیورسٹی تھی، صرف بغداد کی سرزمین پر۔ اور جانتے ہیں جرمن کے طلبہ، فرانس کے طلبہ، مغربی ملکوں کے طلبہ بغداد کی سرزمین پر علم حاصل کرنے کے لیے آتے۔ نوجوانوں ذرا تم اپنا ماضی دیکھو، مت بھاگو ان ہیرو ہیروئن کے پیچھے، تم ذرا اپنے ان بزرگوں کی زندگی کو پڑھو اور اپنا سنہرا ماضی دیکھو اور پھر اپنے اندر چینجز لاؤ۔ فرانس کا ایک بچہ بغداد کی سرزمین پر یونیورسٹی کی جانچ کے لیے آیا، اس اعتبار سے کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ بغداد میں موجود یونیورسٹی میں تعلیم کا سسٹم کیا ہے۔ بغداد کی سرزمین پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد بغداد کی ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ 4 مسلم نوجوان جو طلبہ تھے، اسٹوڈنٹس تھے، وہ آ رہے تھے۔ انہوں نے ایک گوری چمڑی والے کو دیکھا اور اجنبی دیکھا، چاروں نے اس سے ملاقات کی۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا فرانس سے آیا ہوں۔ کیسے آنا ہوا؟ کہا یہاں 30 جامعات ہیں، 30 یونیورسٹی ہیں، میں یونیورسٹی کے تعلیمی سسٹم کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ بات چیت چلتی رہی۔ ان چاروں نے کہا آؤ چائے پیتے ہیں۔ بات چیت ایسی دوستانہ ماحول بنانے کی انہوں نے کوشش کی۔ اس کے بعد اس نوجوان کا اسٹیٹمنٹ سنیے جو فرانس کی سرزمین سے آیا تھا۔ اس نے کہا وہ گلی میں گھومنے والے 4 نوجوانوں سے میں نے سوال کیا جن کی عمر 20 سے لے کر 28 کے درمیان کی تھی۔ میں نے ایک نوجوان سے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ماہر ارضیات بننے کے لیے ارضیات کے شعبے میں ایڈمیشن لیا ہوں، جیولوجسٹ بننے کا میرا ارادہ ہے اور میں اس کے اندر محنت کر رہا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں علم طب کے اندر، میڈیکل کی فیلڈ کے اندر محنت کر رہا ہوں۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے علم فلکیات کی بات کہی۔ اسی طریقے سے جب چاروں گلی میں گھومنے والے نوجوانوں سے پوچھنے کے بعد جب ان نوجوانوں نے اپنے علمی ذوق کا اظہار کیا تو فرانس کا وہ نوجوان کہتا ہے گلی میں گھومنے والے نوجوانوں کا علمی شوق ایسا ہے تو یہاں پڑھانے والے استاد کا ذوق و شوق کتنا زبردست ہوگا۔ یہ ہمارا ماضی تھا۔ آج گلی ڈنڈا کھیلنے والا مسلمان، تاش پتے کھیلنے والا مسلمان، آوارہ گردی کرنے والا مسلمان، پتھر پھینکنے والا مسلمان، جہالت کی وادیوں میں بھٹکنے والا مسلمان، ڈرگ سپلائی کرنے والا مسلمان، شراب کے اڈے چلانے والا مسلمان، یہ آج ہماری پہچان ہے الا ماشاءاللہ۔ ایک پہچان ہماری وہ تھی کہ جسے علم کی پیاس بجھانی ہوتی وہ ہماری دہلیز پر بھیک مانگنے کے لیے آتا۔ 800 سال پہلے تو برطانیہ میں بسنے والوں کو صفائی کا طریقہ نہیں معلوم تھا۔ انہیں صفائی کا نظام دینے والی اگر کوئی قوم ہے تو مدینے کے تاجدار کی امت ہی تو ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہاں ہیں ہم؟ میں جب اپنے مسلم اکثریتی علاقوں میں جاتا ہوں اور وہاں سے پلٹتا ہوں تو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہوں جس قوم کے نوجوانوں کے سینے میں توحید کی شمع روشن ہو
وہ قوم آج اتنی بھٹک رہی ہے. یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا حال، نہ بات کی تمیز، نہ انداز گفتگو. گالی سے گفتگو شروع ہوتی ہے، گالی پر ختم ہوتی ہے. بات کرنے کا انداز تک نہیں معلوم کہ کیسے بات کی جائے، کس سے کیسے بات کی جائے یہ بھی نہیں معلوم. محفل ذکر رسول کی اللہ گلہ بھاؤ، کہاں سے سکھایا؟ کیا یہ ڈسپلین ہے؟ کون آپ کے معاشرے میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوگا؟ کون آپ کے پڑوس میں رہنے کے لیے تیار ہوگا؟ کون آپ سے دوستی کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ کوئی ماں یا کوئی باپ اپنے بچے کو بگڑا ہوا تو نہیں دیکھنا چاہتی نا. ہم تھے، ہمارا زمانہ تھا، ہمارا ماضی تھا. بگڑا ہوا تلاش کرتا تھا کہ مسلمان کے پڑوس میں رہ جاؤں، میرے بچوں کو جینے کا سلیقہ آ جائے گا. اور آج اگر کسی مسلمان کو تعلیم زیادہ مل جاتی ہے اور وہ اکثریتی علاقے میں رہتا ہے تو پہلے بھاگتا ہے، بھاگو اس علاقے سے، کہیں بچہ گالی بکنے والا نہ بن جائے. یہ ہماری پہچان بن گئی، یہ ہماری آئیڈینٹی بن گئی. ہم نے کبھی تعلیم پر فوکس نہیں کیا. ہم نے تعلیم کے سلسلے میں جد و جہد نہیں کی. آج بھی دنیا تعلیم کے سلسلے میں بے پناہ محنت کر رہی ہے اور بے پناہ کوشش کر رہی ہے. ابھی آج ہی پڑھ لیجیے آپ آج کا اخبار. ٹویٹر کا سی او کون بنا ہے؟ ہندوستانی ہی تو ہے نا. کیوں کوئی مسلمان کا نام نہیں آ رہا؟ وجہ یہ ہے کہ رات 4 بجے تک ہمیں جگنا ہے اور 12-1 بجے ہمیں اٹھنا ہے. بیڑی پینا ہے، سگریٹ پینا ہے، تمباکو کھانا ہے، گٹکا کھانا ہے. یہ ہماری قوم کی سچویشن ہے. میں نے کل سفر میں سید امین القادری صاحب کو بتایا کہ ہمارے محلوں کی پہچان یہ ہے کہ سب سے زیادہ کھانے کی ہوٹل اگر آپ کو کہیں ملے گی تو اکثریتی مسلم علاقے میں ملے گی. کھاتا ہی رہتا ہے مسلمان، پوری رات کھاتا رہتا ہے. اور اسی طریقے سے کلینک کا بھی معاملہ دیکھیں تو مسلم محلوں میں کلینک بھی رات کو 1-1 بجے تک کھلی رہتی ہے، اس لیے کہ 1-1 بجے تک پیشنٹ آتے ہی رہتے ہیں. یہ حال ہے ہمارا. خیروں کے علاقے میں جائیے، 7 بجے کے بعد ملے گا نہیں کچھ. رات کو 10 بجے 11 بجے نکلیے تو وہاں پر سناٹا ہوگا، گھر کی لائٹیں بند ملے گی. اور مسلمانوں کے محلوں کی پہچان رات کے 2 بجے تک ٹی وی کی آواز آتی ہوگی. یہ ہماری آئیڈینٹی ہوگی. ہم کہتے یہودی مار رہا ہے، ہم کہتے فلاں مار رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کیا کر رہے ہو ذرا یہ بھی تو دیکھو. کہاں جا رہے ہو آپ؟ کس طرف آپ کا قدم بڑھ رہا ہے؟ تمباکو کھانے والا مسلمان، گٹکا کھانے والا مسلمان، کینسر کے مرض کے اندر مسلمان. آپ دیکھیں تو سے کیا ہو رہا ہے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بات یاد رکھیں. میں اپنی قوم سے نہ کل مایوس تھا، نہ آج ہوں، نہ کبھی مایوس ہوں گا. میں آج بھی جانتا ہوں کہ میری قوم کی فطرت دبی ہوئی ہے. شاید کسی دن کوئی بات دل پہ لگ جائے گی تو ہماری قوم کا کوئی فرد کھڑا ہو جائے گا اور امت کی تقدیر کو سنوارنے کے لیے تیار ہو جائے گا. نوجوانوں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو، سرمایہ داروں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو، پڑھے لکھو اپنی ذمہ داری کو محسوس کرو. تمہیں پوری قوم کی تقدیر کو سنوارنے کی جد و جہد کرنی ہے، جہالت سے نکالنا ہے، خود غرضی سے نکل کر خدا غرضی کے لیے کام کرنا ہے. صرف اپنا فائدہ مت سوچو. یہاں یہ بھی بتا دوں کہ جہاں بہت ساری چیزیں ہم نے مغرب سے لے لی، وہی سوچ بھی ہم نے مغرب سے یہ لے لی کہ سیلفش بن جاؤ، اپنا سوچو.
یہ اپنا اپنا صرف سوچنا جو ہے نا، یہ حضور کی سوچ نہیں ہے، یہ مغرب کی سوچ ہے۔ حضور کی سوچ تو یہ ہے کہ دوسروں کو کھلاؤ پھر کھانا کھاؤ، یہ حضور کی سوچ ہے۔ اور جب تک یہ سوچ تھی، جب تک یہ فکر تھی، بھئی میں منتظمین سے گزارش کرتا ہوں، آپ کو اتنا سمجھا رہا ہوں لیکن آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، کیوں شور شرابہ کر رہے ہیں؟ جس کو جہاں بیٹھنا ہوگا بیٹھ جائیں گے، چھوڑ دو سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ شور شرابہ بلا وجہ کر رہے ہیں آپ لوگ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علمی انقلاب پیدا فرمایا، اور کیسا علمی انقلاب! دیکھیے قومیں یوں ہی نہیں بنتی ہیں، کیسا علمی انقلاب کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ اب دیکھیے ہم تو صرف دعویٰ کرتے ہیں نا، ابھی نیاز کا اہتمام وہ آپ دیکھیے بس کھانے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے، لیکن حضور کی بات پر عمل کرنے کی بات آئے تو مولانا لوگ کریں، یہ کام ان کا ہے، ہمیں تو کھانے پینے سے فرصت نہیں۔ لیکن صحابہ، تابعین، اولیاء کاملین، ان کی سچویشن کیا تھی؟ حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ بستر مرگ پر تھے، قریب ہے کہ روح جسم سے پرواز کر جائے، لیٹے ہوئے بستر پر ایک بزرگ تشریف لائے۔ انہوں نے امام ابو یوسف سے سوال کیا، امام ابو یوسف نے ان سے سوال کیا، وہ تو طبیعت پوچھنے کے لیے آئے تھے، اور امام ابو یوسف بستر پر ہیں، جان نکلنے کے قریب ہے، ایسی پوزیشن ہے، ایک دم آخری وقت جیسی پوزیشن ہے۔ امام ابو یوسف نے دیکھا کہ صاحب علم آئے تو فوراً سوال کر لیا کہ حضرت یہ بتائیے رمی جمار کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، اور آپ کا کیا مشورہ اس سلسلے میں، کہ رمی جمار سواری پر افضل ہے یا نیچے کھڑے رہ کر یا پیدل افضل ہے؟ وہ بزرگ فرماتے ابو یوسف تمہارے جسم میں طاقت نہیں ہے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، اور تم علمی مذاکرہ کر رہے ہو، آرام کرو آرام کرو۔ امام ابو یوسف نے پوری توانائی جمع کی، اٹھ کر کے بیٹھ گئے، کہا حضور آپ کی بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرے نبی نے کہا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ ابھی میں مرا نہیں، سوچتا ہوں مرتے مرتے بھی کچھ سیکھ کر کے مر جاؤں۔ یہ جذبہ تھا، یہ جذبہ تھا۔ اور جس قوم کی پوزیشن یہ ہو کہ رات آوارہ گردی کے اندر گزرتی ہو اور علم کے سلسلے میں بالکل صفر اور کوئی قربانی نہ دیتی ہو، وہ قوم زمین کے اوپر باعزت کیسے زندگی گزار سکتی ہے؟ آج آپ دیکھیں کالج کے ٹاپر کون بنتے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ ہیں مسلمان، اب آ رہے ہیں تعلیم کی فیلڈ کے اندر، محنت کر رہے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آئی پی ایس آئی ایس آفیسر بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں اگر کہوں کہ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود جتنا پرسنٹیج ایجوکیشن میں ہونا چاہیے اتنا پرسنٹیج آج بھی مسلمان کا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مولانا دنیا کے علم کی بات کرتے ہیں، چلو دین کے علم کی بات کروں، اتنا بڑا مجمع ہے نا، پورے یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں، پورے یقین کے ساتھ کہ اتنے بڑے مجمع میں سے 95 سے 99% مسلمان ایسے ہیں جن کو قرآن صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتا، نہیں آتا ہے۔ قرآن تو اپنی جگہ پر ہے، ہم جب کبھی کسی نوجوان کا نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اس سے پہلا کلمہ پڑھایا جاتا ہے نا، خدا کی قسم بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو
پہلا کلمہ بھی صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتے. کیا دین جانتے ہو آپ؟ کیا کیا آپ نے تعلیم کے لیے؟ کیا کوشش کی آپ نے؟ یہ رات کے 2 بجے تک 3 بجے تک گپ شپ مارنا، کیا یہ چیزیں آپ کو عروج عطا کریں گی؟ نہیں. یہ ترقی عطا کرے گی؟ نہیں. مجھے کسی دانشور نے سوال پوچھا تھا کہ اللہ نے بہت نوازا ہے حضرت، مجھے بتائیے میں کچھ ایسا کر کے جانا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے میری آخرت بھی سدھر جائے. میں نے کہا حضور کی ایک حدیث ہے، اگر پوری دنیا کا مسلمان اس پر عمل کرتا تو آج مسلمانوں کے اداروں کی قطار ہوتی، ہاسپٹلوں کی قطار ہوتی، اور ہماری نسل جو ہے بگڑی ہوئی نہ ہوتی، سیدھی ہوتی. ایک حدیث پر، صرف ایک حدیث پر. وہ کون سی حدیث ہے؟ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے. ایک آدمی مرا، اب جیسے ہی روح نکلی نا، اب وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا، فنش، اس کا پیریڈ لائف کا ختم. اب نہ اس کے اوپر نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کچھ بھی نہیں، فنش. اب سارے عمل کا سلسلہ ختم. لیکن سرکار فرماتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، یعنی مرنے والا مرنے سے پہلے کوئی علمی کام کر کے مرا ہے، کتابیں لکھی اس نے، اسکول قائم کیا، دارالعلوم قائم کیا، تعلیم کے سلسلے میں اس نے جد و جہد کی، کچھ قربانی اس نے پیش کی، تو اب وہ مرنے والا مر جائے گا، لیکن اس کی کتابوں سے، اس کے ادارے سے جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے وہ مرنے والا قبر میں لیٹا رہے گا، ثواب سب کا اس کو ملتا رہے گا. اگر مرنے والا مسلمان اپنی آخرت کی فکر کیا ہوتا اور مرنے سے پہلے اس نے ادارے بنائے ہوتے تو آج ہماری قوم کے بچوں کو کسی اسکول میں جا کر کے ایڈمیشن کے لیے بھیک مانگنے یا برقع اتارنے کی ضرورت پیش نہ آتی. آج ہمارے خود کے ادارے ہوتے اور ہمارے بچے علم حاصل کرتے. مرنے والا مرنے سے پہلے یہ عزم کر لے کہ میں تعلیم کا کوئی کام کر کے مروں گا، میں ایجوکیشن کے سلسلے میں کچھ کر کے مروں گا. اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیرے بندوں کے علمی فائدے کا کوئی کام میں نہ کر لوں. یہ آدمی کی سوچ ہو. دوسری چیز صدقہ جاریہ. مرنے والا مرنے سے پہلے کوئی ایسا کام کر کے گیا جس سے مخلوق فائدہ اٹھا رہی ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے قبر میں اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا. آپ نے کنواں کھدوا دیا، آپ نے ہاسپٹل بنوا دی، آپ نے مسافر خانہ بنا دیا، آپ نے لائبریری بنا دی، لوگ آ رہے ہیں اور اس سے اکتساب فیض کر رہے ہیں. قبر میں آپ کچھ نہیں کر رہے، قبر میں تو آپ لیٹے ہیں، لیکن جتنے فائدہ اٹھا رہے ہیں سب کا ثواب اللہ قبر میں آپ کو عطا کر رہا ہے.